الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حاضرین جمعہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بے شمار کرم ہے، بہت سارے احسانات ہیں. ان احسانات میں سب سے بڑا جو احسان ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو ہمارے درمیان نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا. اللہ نے بڑے بڑے احسانات کیے. سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا اور ٹمٹماتے ستارے بنائے. ساری چیزیں ہمارے لیے. لیکن قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان بڑی بڑی نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے کبھی بھی اللہ نے احسان نہیں جتایا. یہ نہیں کہا اے میرے بندو میں نے پہاڑ بنائے، ندیاں اور نہریں بنائی، زمین بچھائی، آسمان کو چھت بنایا. احسان ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کر دیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہمارے درمیان مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. آج کا جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس پروردگار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے رسول چنا. اذ بعث فیہم رسولا، پھر رسول کے کام گنائے. یتلو علیہم آیاتی، جو اس پروردگار کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتا ہے، اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور شرک اور اس جیسے گناہ سے تمہارے دل جو زنگ آلود ہیں، ان دلوں کا لا کے رسول اپنی تلاوت کے ذریعے سے ان دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. سورج بنایا، یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت ہے جس سے دن کی روشنی ہمیں نصیب ہوتی ہے. ہم کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے کماتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، اور اسی سورج کی گرمی کی وجہ سے پھل پکتے ہیں، ہمیں بھی وٹامن ڈی ملتا ہے. پورا قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے میرے بندو ہم نے یہ چمکتا ہوا سورج بنا کر تمہارے لیے بہت بڑا احسان کر دیا. کہیں بھی نہیں ملے گا. چاند بنایا، آج سائنسدانوں سے پوچھئے چاند کی اس دنیا کے اندر حیثیت کیا ہے، اور سائنسی اعتبار سے تو چھوڑ
کی بنیاد پر زمین بچھائی جس پر ہم بڑے بڑے مکانات تعمیر کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اس کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا اے میرے بندو زمین بچھا کر میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ اللہ نے ذکر تو کیا، اے میرے بندو میں نے والارض فراشا، ہم نے تمہارے لیے زمین بچھائی، اے میرے بندو ہم نے تمہارے لیے زمین کو چلنے لائق بنایا، اس کے اندر گریوٹی دی، چمکی شکتی، کھینچنے کی صلاحیت پیدا کی، یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے۔ آسمان بنایا، کسی ایک نعمت کے بارے میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اب اس آیت پر آئی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی کیا خوب رحمتیں لٹائی ہیں، رحم و کرم اور عفو و درگزر کا کس قدر معاملہ کیا ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ابھی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے اس پر آتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے میرے بندو تم ہی میں سے ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیج دیا ہے، تم ہی میں سے ایک رسول تمہارے درمیان آ چکا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور وہ رسول تو ایسا ہے وہ اپنے دلوں کے اندر چبھن محسوس کرتے ہیں جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہاری پہنچنے والی تکلیفوں کی جو اس کے اندر تکلیفیں ہوتی ہیں وہ نبی اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ حریص علیکم، وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، وہ تمہاری خیر خواہی کے مشتاق ہیں۔ اور مومنوں کے لیے بتایا گیا لرؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے اپنی امت کے لیے تو آپ سراپا رحمت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر جو سب سے بڑا رحم و کرم کا معاملہ کیا وہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نمازیں عطا کی۔ کتنی نماز؟ 50 وقت کی، اللہ اکبر۔ آج ہم سے 5 وقت کی نمازیں صحیح ٹائم پہ ادا نہیں ہو پا رہی ہیں، اس پر بھی لوگ بہانے بازی کر رہے ہیں، لوگ کام کاج کا بہانہ کرتے ہیں، کوئی شخص کسی اور چیز کا بہانہ کرتا ہے۔ ہماری قوم کی بیٹیاں مائیں بھی بہانے بنا کر نمازوں کو ترک کرتی ہیں، چھوڑتی، لیکن وہ بھی غور کریں اللہ تعالیٰ نے معراج کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہیں نمازوں کا تحفہ دیا تھا وہ 5 وقت کی نمازیں نہیں تھی بلکہ 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ تھا۔ لے کر چلے آ رہے تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا انعام دیا آپ پر، آپ کی امت پر کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ 50 وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اس کو ادا نہیں کر پائے گی۔ فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے پاس جائیے، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، اور رب سے کچھ ڈسکاؤنٹ لے لیجئے، نمازوں میں کچھ تخفیف کرا لیجئے، کچھ کمی کرا لیجئے۔ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ، آپ کی امت 50 وقت کی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ امت کا نام سنا، امت کے اندر امت کے تئیں چونکہ آپ بہت زیادہ مہربان تھے، شفیق تھے، امت کا نام سنتے ہی اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے یا رب خفف علی امتی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب العالمین، یہ میری امت 50 وقت کی نماز پڑھنے کی استطاعت و طاقت نہیں رکھتی ہے، خفف
خفف امتی، اے اللہ میری امت میں سے کچھ کم کر دے، نمازوں کی تعداد کچھ گھٹا دے، کچھ ڈسکاؤنٹ دے دے۔ اللہ نے کم کر دیا، جاؤ 40 رہ گئی۔ پھر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں اے محمد ابھی بھی نہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میں بنی اسرائیل کے درمیان نبی بنا کر بھیجا جا چکا ہوں، ان کو اچھی طریقے سے آزما چکا ہوں۔ میری امت پر 2 وقت کی نمازیں بھاری پڑا کرتی تھی، آپ کی امت بھی اس کو ادا نہیں کر پائے گی۔ فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے پاس جائیے۔ صحیح بخاری اب توحید اٹھائیے، کتاب الایمان اٹھائیے، معراج کا جہاں پر چیپٹر موجود ہے آپ پھنگار ڈالیے، پورے صفحے کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ میری امت اتنی بھی طاقت نہیں رکھتی ہے، کچھ اور کم کر دے۔ آتے گئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی گئی، اللہ کی بارگاہ میں امت کا نام سنتے کم کراتے گئے، 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر ایک بار جائیے، ایک بار اور جائیے۔ کہا رے موسیٰ مجھے بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ نے 50 سے 40، 40 سے 30، 30 سے 20، 20 سے 10، 10 سے 5 رہ گئی۔ اے موسیٰ علیہ السلام اب رہنے دیجیے، میری قوم تو اس کو ادا کر ہی لے گی، میری امت تو اس کو پڑھ ہی لے گی، رہنے دیجیے، بار بار مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے حیا آتی ہے۔ اللہ نے آواز دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اور آپ کی امت پر میں نے دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی۔ کتنی؟ 5 وقت، لیکن صرف یہ گنتی میں 5 ہیں، لیکن درجے میں 50 نمازوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے اور آپ کی امت میں سے کسی نے اگر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی باجماعت کر لی، وہ 5 وقت کی نمازیں نہیں بلکہ وہ 50 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، اسے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا ثواب نہیں بلکہ 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کا اسے ثواب دیا جائے گا۔ کوالٹی الگ ہے، کوانٹٹی الگ ہے۔ کوانٹٹی دیکھ رہے 5 اور کوالٹی اتنی ہے کہ 5 نمازوں میں 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیا جائے۔ آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں اللہ کے رسول ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو کچھ اور کم ہو جاتا۔ اور میرے بھائیوں، اس امت کے اوپر اگر 2 وقت کی بھی نمازیں رہ جاتی، اللہ کی قسم جو نہیں پڑھنے والے لوگ ہیں، جو بہانے کرنے والے لوگ ہیں، جو نمازوں سے جی چرانے والے لوگ ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپے ہانکتے ہوئے نمازوں کو برباد کرنے والے ہیں، وہ تب بھی نہیں پڑھتے۔ اگر 1 وقت کی بھی نماز اس امت کے اندر باقی رہتی، اگر نہ پڑھنے والے چاہتے تو تب بھی یہ نمازوں کو ایسے ہی ضائع کرتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہی کے جو یہ بھائی ہیں جو 5 وقت نمازوں میں حاضری دیتے ہیں، ان کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے اور تمہارے پاس ٹائم کیوں نہیں آتا؟ ان کے پاس بھی تو بیوی بچے ہیں، انہیں بھی تو کمانے دھمانے کی فکر ہے، ان کے پاس وقت کہاں سے آتا ہے اور تمہارے پاس اوقات کیوں نہیں ہے؟ تمہاری دنیا کی زندگی اتنی زیادہ مصروف کیوں ہو گئی ہے؟ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا ایک کھیل کی طرح ہے، آج ہم جی رہے ہیں، آج رب کی دی ہوئی طاقتوں سے چل پھر رہے ہیں، اللہ کی قسم ایک دن آئے گا ہم رب کے حکم پر دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہماری زندگی کی مثال تو پانی کے اس ببولے کی طرح ہے جو بارش کے قطرے کی وجہ سے ببولا پھولتا ہے، دوسرا قطرہ اس ببولے کے اوپر جو گرتا ہے ببولا پھوٹ جاتا ہے۔ یہی ہماری آج تک کی دنیاوی زندگی کی مثال ہے۔ اور نمازوں سے جی چرانے والوں، نمازوں سے بھاگنے والوں، رب کے گھروں سے بغاوت کرنے والوں، سنو، دنیا میں آدمی آیا ہے تو خالی ہاتھ آیا ہے، دنیا سے جائے گا بھی تو خالی ہاتھ جائے گا، یہاں سے کچھ نہیں لے جائے گا۔ یہ مال و دولت، یہ متاع، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑی بڑی پراپرٹیز، یہ ساری چیزیں دنیا ہی کے اندر رہیں گی۔ آپ کے ساتھ جو جائے گا وہ آپ کا اعمال ہوگا، آپ کے اچھے اعمال ہوں گے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کم کرائی؟ 50 سے 5. کس لیے؟ میری امت تاکہ اس کو پڑھے، میری امت تاکہ آسانی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری امت کو جہنم میں ڈالے گا، اور میں اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہیں، چھوٹ مانگ رہے ہیں، تخفیف کی بات کر رہے ہیں، کم بھی کر دی گئی میرے بھائیوں. لیکن امت کے لوگ ایسے ہیں، اس امت میں ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو کسی کرکٹر کے فین ہیں، جو کسی فلمی ایکٹر کے دیوانے ہیں، انہی کے طریقوں پر چلتے ہیں، انہی کے طریقوں پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ راس نہ آیا جو ان کے لیے راتوں کو اٹھ کر رو رہے ہیں. ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دوران تلاوت سورہ ابراہیم کھولتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، آیت کی تلاوت کرتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں نقل کی. اے میرے پروردگار، ان بتوں نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے. انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. لیکن اے میرے پروردگار، جو میرے راستے چل رہے ہیں، میری اتباع کر رہے ہیں، فانہ منی، وہ تو میرے راستے چلنے والے ہیں، وہ تو میری اتباع و پیروی کرنے والے ہیں. ومن عصانی، اور جو نافرمان ہے، جو اللہ میرے طریقے پہ نہیں چلتے، میری اتباع نہیں کرتے، فإنک غفور رحیم، تو انہیں بھی معاف کر دے. تو تیری رحمت میں کون سی کمی آ رہی ہے؟ تو غفور الرحیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے دعا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران تلاوت جب اس آیت کریمہ سے گزرتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگتے. پھر آپ نے سورہ مائدہ کھولی اور اس کی تلاوت آپ کرنے لگے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر نظر پڑتی ہے جو حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک. اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، لیکن اگر انہیں بھی معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمتوں والا تو ہی ہے، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے. دونوں دعاؤں کو آپ پڑھتے ہیں، زار و قطار رونا شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. جبریل آتے پوچھتے ما یبکی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے اے جبریل، میں اپنی امت کے بارے میں سوچ سوچ کر کے رو رہا ہوں. اللہم امتی امتی امتی. اے جبریل، حضرت ابراہیم نے تو اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے دعا کر لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کر لی. اے جبرائیل، میں اپنی امت کے بارے میں سوچ سوچ کر کے رو رہا ہوں. اللہم امتی امتی. اے اللہ، میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ، میری امت کا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ اے اللہ، میری امت کا کیا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر دعا کرتے ہوئے آپ آنسو بہا رہے ہیں، رات میں اپنی نیندیں خراب کر رہے ہیں، آنسو گرا رہے ہیں اپنی امت کی یاد میں، اپنی امت کی بخشش کے لیے. اللہ تعالیٰ پھر وحی دے کر بھیجتے ہیں حضرت جبرائیل کو اور کہتے ہیں انا سنرضیک فی امتک ولا نسوء. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی امت میں سے جو لوگ صحیح عقیدہ لے کر کے آئیں گے، صحیح ایمان لے کر آئیں گے، صحیح منہج، صحیح طریقہ لے کر کے آئیں گے، ہم آپ کی امت کے تعلق سے آپ کو راضی کر دیں گے. اس دن آپ کو بھلائیں گے نہیں، آپ کو نظر انداز نہیں کریں گے.
او میرے بھائیوں، خصوصاً میرے نوجوانوں، اس رسول کے طریقے کو چھوڑ کر تم کسی کرکٹر کے فین بنے بیٹھے ہو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بجائے تم کسی فلمی ایکٹر کے دیوانے بنے ہو۔ وہ نبی تمہارے لیے اٹھ کر راتوں کو رو رہے ہیں، اپنی نیندیں خراب کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جن کے پیچھے تم پاگل اور دیوانے بنے جا رہے ہو، وہ تو تمہیں پہچانتے تک نہیں، وہ تو تمہیں جانتے تک نہیں۔ اور میری قوم کی بیٹیوں، تم بھی غور کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ عشاء کا وقت کب؟ ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں رات کے شروع سے، لیکن جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اپنی امت کا مشقت میں پڑ جانے کا مجھے خطرہ نہ ہو تو میں عشاء کے ٹائم کو آخر رات تک میں مؤخر کر دیتا۔ اللہ، لیکن امت مشقت میں پڑ جائے گی، میری امت پر ایک مشکل کام ہوگا، اس لیے میں عشاء کا ٹائم میں رات کے پہلے حصے میں پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں صرف 3 دن تراویح پڑھائی۔ جانتے اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ چوتھے دن صحابہ کا پورا مجمع مسجد سے بھرا پڑا ہے، اور مسجد کے باہر بھی کئی لوگ آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کی ابتدا میں ہم تراویح کی نماز ادا کریں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اس رات باہر نہ نکلے۔ نماز فجر میں جب صحابہ سے ملاقات ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جم غفیر کو دیکھا تو کہا مجھے پتا تھا تم اس نماز کے اندر اپنا شوق دکھا رہے ہو، لیکن میں اس ڈر سے باہر نہیں آیا کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور بعد کے لوگ مشکل میں پڑ جائے۔ میری امت میں جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ لوگ اپنے اوپر اسے بوجھ سمجھے، اس لیے میں نے نکلنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور میرے بھائیوں، یہ صرف آپ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ امت مشکل میں نہ پڑے، امت کے اوپر مشقت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، لیکن یہ بھولی بھالی امت کسی اور کے پیچھے مت، کسی اور کے پیچھے یہ امت دیوانی۔ ذرا بتائیے، دنیاوی اصول ہے، کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے تو بدلے میں ہم بھی ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ کھلائے تو دل کے اندر یہ تمنا جاگتی ہے کہ کبھی موقع ملے تو ہم بھی بھائی صاحب کو کچھ کھلائیں، ہے کہ نہیں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اتنے احسانات کر رہے ہیں، بتائیے اس نبی کے ساتھ ہم نے آج تک کون سا احسان کیا؟ صحیح معنوں میں ہم نے تو آپ کی اتباع بھی نہیں کی، صحیح معنوں میں ہم نے تو آپ کی پیروی بھی اس انداز میں نہیں کی جس انداز میں اللہ نے بات کہی ہے پیروی۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میری امت کا مشقت میں پڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا تاکیدی حکم دیتا، اور جب آپ تاکیدی حکم دیتے تو مسواک اس امت کے اندر فرض ہو جاتی، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میری امت پر یہ مشکل ہے، یہ گراں ہے، اس لیے میں فرض نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مسواک اتنی زیادہ محبوب ہے، اتنی زیادہ، اور مسواک کے تعلق سے حضرت جبرائیل اتنی زیادہ تاکید کرتے، امہات المؤمنین روایت کرتی ہوئی کہتی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ آپ مسواک کیا کرتے تھے، بعض دفعہ آپ کے مسوڑے چھل جانے کا بھی اندیشہ ہوتا تھا۔ آپ نے اس سنت کو، اس مسواک کو تو انتقال کے وقت بھی ترک نہیں کیا۔ اور میرے بھائیوں، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، آپ کے ارد گرد صحابہ موجود ہیں، اما عائشہ کہتی ہے میری گود میں نبی کا سر رکھا ہوا ہے، میرے بھائی عبد الرحمن ایک مسواک لیے سامنے کھڑے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے، بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے کتنا زیادہ محبت کرتے۔
ہم نے اشارے سے کہا اللہ کے رسول کہ آپ کو مسواک چاہیے، آپ نے بھی اشارے سے جواب دیا کیونکہ آپ کی زبان میں بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ او میرے بھائیوں، وہ گناہوں سے معصوم، کوئی جرم، کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں، لیکن انتقال کے وقت ایسی حالت ہے کہ آپ کی زبان سے بھی کچھ لفظ نہیں نکل رہا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں اشارے سے کہا، میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے وہ مسواک لی اور آپ کے ہاتھوں میں دیا، آپ نے چبانا چاہا لیکن ٹائٹ اور سخت محسوس کیا، پھر مجھے دے دیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے منہ میں ڈالا اور اپنے دانتوں سے نرم کیا، پھر اللہ کے رسول کو دیا، آپ میری مسواک کرتے رہے یہاں تک کہ ہاتھ لٹک گئے، نگاہیں چھت پہ جا لگی۔ آپ کی روح جس دن عنصر سے نکل کر پرواز ہو گئی، ہمیشہ سے چمکنے والا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، ہاں لیکن اپنی تعلیمات سے پوری دنیا کو منور و مجلہ کر کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، مسواک آپ کی نگاہ میں اتنی زیادہ محبوب تھی کہ آپ نے اسے انتقال کے وقت بھی ترک نہیں کیا، لیکن امت پر فرض نہیں کیا اس ڈر سے کہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا، اگر واقعی آپ عالم الغیب ہوتے تو اللہ کی قسم اس امت پر ضرور و ضرور آپ مسواک فرض کر دیتے۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا مسواک فرض نہ کرنے کے بعد بھی میری امت کے کچھ لوگ نمازوں کو برباد کریں گے، میری امت کے کچھ لوگ نمازوں سے جی چرائیں گے، میری امت کے کچھ لوگ آزان ہوگی اور دوسری طرف جائیں گے، گیم کھیلیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے اور دوسری چیزوں میں ملوث ہوں گے، تو ضرور و ضرور فرض کر دیتے۔ آپ فرض اس لیے نہیں کر رہے کہ میری امت جب تک مسواک کرے گی میری امت سے فرض جیسی نماز چھوٹ جائے گی، اور جب فرض نماز میری امت چھوڑے گی اللہ اس کے پاداش میں میری امت کو جہنم کے اندر ڈالے گا، اور میں اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وقت تو ہو گیا، بڑی ہی معذرت کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ میں ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل نبی، میں پوری روایت پڑھتا ہوں، لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوت وانی اختبات دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ فینائل ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ کہتے ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ہر نبی کو، تمام نبیوں نے دنیا میں اس دعا کا یوز کر لیا، استعمال کر لیا، مجھے بھی وہ دعا دی گئی اور مجھ سے بھی کہا گیا آپ مانگیں، جو بھی مانگیں گے، جو بھی آپ دعا کریں گے وہ دعا ضرور اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے انی اختبات الدعوتی، میں نے اس دعا کو چھپا لیا۔ کس لیے؟ اپنے لیے۔ آپ چاہتے تو اس دعا کا یوز اپنی زندگی میں کر سکتے تھے۔ آپ کی زندگی تو آپ نے پڑھی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی، کتنی پریشانیاں آپ کی زندگی میں آئیں، کتنی مصیبتوں کا سامنا آپ کرتے رہے، آپ دشمنوں سے لڑتے رہے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے، آپ کی دعوتی راستوں میں روڑے ڈالے جاتے۔ آپ چاہتے تو اس دعا کا یوز کر لیتے۔ آپ کی غربت ایسی تھی، بعض دفعہ امہات المومنین فرماتی ہے کہ ہمارے گھروں میں کئی مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے۔ آپ اس دعا کے ذریعے سے کوئی دولت مانگ سکتے تھے۔ اللہ نے تو کہا بھی تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں یہ احد کے پہاڑ، یہ بڑے بڑی چوٹیاں جو پہاڑ کی نظر آ رہے ہیں سونے کا بنا دوں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ سونے کے آپ کے ساتھ چلیں، کہا نہیں اے اللہ مجھے اسی حال میں رکھنا، اور جب اٹھانا مجھے تم فلس بنا کر اٹھانا تاکہ میں دوسرے لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جا سکوں۔ میرے بھائیوں، اس حال میں بھی آپ نے اس دعا کا یوز نہیں کیا۔ ارے کبھی دل سے پوچھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو کیوں چھپایا، کس کے لیے چھپایا؟ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں نے اس دعا کو اسی لیے چھپایا تاکہ میری گناہگار امت کو کل قیامت کے دن میں ان کے تعلق سے شفاعت کر سکوں۔ اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اے اللہ صحیح منہج، صحیح عقیدہ، صحیح دین لے کر کے آیا ہے، ان کے پاس توحید موجود ہے، اے اللہ ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو درگزر کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت کا حقدار ہر وہ شخص ہوگا جس کا خاتمہ توحید پر ہوا ہوگا،
زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہوگا، جس سے کبھی شرک سرزد نہیں ہوا ہوگا، ہر آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے، صحیح معنوں میں رسول کا متبع اور پیروکار بنائے، ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم۔